बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 14 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे। आज हम गुफ्तगू करेंगे वही जनाब जो सियासी दंगल चल रहा है, सियासी मैच, और वो है PDM वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान। एक तरफ इमरान ख़ान है और दूसरी तरफ हैं जनाब 11 जमातें, और 11 जमातों में सबसे बड़ी जमात है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, महमूद खान अचकज़ई और BNP मैंगल। ये वो जमातें हैं जिनकी नुमाइंदगी है। फिर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब की जमात आ जाती है। तो ये सब जमातों का कल का जो जलसा हुआ उसके बारे में मैं पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, उसको आप सुन लें, और उसके साथ फिर अगली वीडियो ये सुनिएगा तो ज़रा आपको मज़ा आएगा, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। सूरत हाल ये है कि पहले 8 दिसंबर का जलसा था जी, उसको कहा गया आर या पार। 8 दिसंबर हो गया, जलसा हो गया, ना आर हुआ ना पार हुआ। उसके बाद मरियम सफदर साहिबा ने कहा कि 13 दिसंबर उस दिन जनाब आर या पार हो जाएगा। 13 दिसंबर भी गुजर गया और लाहौर का मीनार पाकिस्तान, लेकिन ना आर हुआ ना पार हुआ। बल्कि इसमें जो बात इमरान ख़ान कह रहे थे और जो इमरान ख़ान की असेसमेंट थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, वो बात सही निकली। और चूँकि इससे पहले हुकूमत में कुछ लोग ऐसे थे और इवन हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक दो जमातें ऐसी थीं जो कह रही थी जनाब इनसे बातचीत की जाए, इनको एंगेज किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जनाब बिल्कुल क्लियर हैं, कैटेगोरिकली मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल क्लियर हैं कि मैंने इनसे बात नहीं करनी, और इसलिए कि मैं इनसे बात कर ही नहीं सकता क्योंकि इनकी वजह से तो मुल्क का ये हाल हुआ है, और मेरी जो 22-24 साल की स्ट्रगल है तो उस पर कंप्रोमाइज़ करूं तो मैं इनसे बात करूं, और जब इनकी कोई बात मैंने नहीं माननी तो फिर इनसे बात करने की ज़रूरत क्या है। तो सूरत हाल ये है कि उनकी बात सही निकली, उनका अंदाज़ा सही निकला कि उनका ख्याल था कि लोग नहीं आएंगे, और लोग उन्होंने कहा कि बिल्कुल लोग तंग हैं महंगाई से, लेकिन लोग ये भी समझते हैं कि जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है इन द लॉन्ग रन उसके अच्छे नताइज निकलेंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कह रहे हैं, लिहाजा उनका ख्याल था कि लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आए। अब उसमें आगे फिर नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर। तो इस दौरान हुआ क्या, नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर भी काफ़ी बहुत ढीली ढाली सी थी। ना उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया और ना ही जनरल फैज़ साहब का नाम लिया, ना ही किसी और जर्नैल का नाम लिया। नंबर 1, मरियम सफदर साहिबा ने भी नाम नहीं लिया, इशारों किनारों में बात करते रहे लेकिन नाम नहीं लिया। अलबत्ता एक रिटायर्ड कर्नल का नाम ज़रूर लिया, रिटायर्ड कर्नल कहा लेकिन नाम नहीं लिया। अब ये ख़ुद एक मजाक है, एक लतीफ़ा है कि उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड कर्नल जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट चला रहा है। इससे बड़ा कोई मज़े का खेज़ बात हो नहीं सकती कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि जनाब एक रिटायर्ड कर्नल ने पूरे पार्लिमान को आगे लगाया हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि इस पे तो अब ये सिर्फ़ पार्लिमान की, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट में जितनी भी जमातें बैठी हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि उनको किस तरीके से मिलाइन किया जा रहा है और उनको किस तरीके से पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस को, स्पीकर को, चेयरमैन सेनेट को डिस्क्रेस किया जा रहा है। खैर, फिर उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐसी हो गई। नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर मैंने पूरी सुनी, और उसमें सिवाय इसके कि जनाब चंद जर्नैलों ने ये किया, चंद जर्नैलों ने वो किया, वो अपनी उसी बात पे कायम रहे। लेकिन इस बार इतना ज़रूर रफाका था जो डोज़ उनको दी गई थी, उसके बाद उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। पहली बात तो ये है। यही चीज़ मरियम सफदर साहिबा, उन्होंने भी कोई नाम नहीं लिया। फिर हमें कुछ ऐलानात ऐसे नज़र आए कि जिसके बाद अंदाज़ा होता है कि ये जो PDM का है 11 जमाती इत्तेहाद, ये अंदर से इसका शराज़ा बिखर चुका है, और शराज़ा इस तरीके से बिखरा है कि बिलावल भुट्टो अब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के मुतमन्नी हैं। उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि जेल में वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चले जाएं,
تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ مریم صفدر صاحبہ کے لیے کوئی اچھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ اگین بلاول بھٹو اور مریم صفدر صاحبہ کی ملاقات ہوئی جاتی عمرہ میں. اس میں مریم صفدر صاحبہ نے کچھ گفتگو کی ان سے، کچھ پالیسی میٹرز ڈسکس کیے PMLN کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، اور اس پہ بلاول نے اپنے والد محترم سے اور پارٹی کے دیگر لوگوں سے بات چیت کی کہ جناب یہ مریم صفدر صاحبہ نے مجھ سے گفتگو فرمائی ہے، اور یہی فرمائی ہے کہ جی ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور A1 ہے، بس میری شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، اب فیصلے میں نے ہی کرنے ہیں، تو لہٰذا میں جو کہہ رہی ہوں یہی حرف آخر ہے. تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بلاول صاحب کو مشورہ دیا، اور بلاول صاحب کو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ پہلے ذرا جا کے شہباز شریف صاحب سے کنفرم کر لیں کہ جناب یہ فرما رہی ہیں آپ کی بھتیجی، اور آپ بتائیں کہ آپ سب سیم پیج پہ ہیں یا مختلف ہیں. لہٰذا یہ ملاقات ہونی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی. یہ بھی ذرا سوچئے، میننگ فل بات ہے کہ گورنمنٹ نے بھی بلا سوچے سمجھے بلکہ بلا تعطل اور انہوں نے فوراً اجازت دے دی ہے، یہ ملاقات ہوگی. تو اس ملاقات میں وہی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ بات کہہ کے گئے تھے کہ جناب پارٹی کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ، استعفوں کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ یہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا، اور جو بات میں کہوں گا وہی ہوگی. اب آگے آتے ہیں کہ پھر کچھ اور ہوا اس تقریر میں. اس میں ہوا کہ 13 دسمبر تھا آریہ پار، اور اس پہ لانگ مارچ کا یہاں تک کہا جا رہا تھا، ذرا سنیے، یہاں تک کہا گیا نہ صرف مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگوں نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، بلکہ ان کے لائک مائنڈڈ جو دانشور ہیں، نام نہیں لیتا میں، انہوں نے بھی کہا، اور ایک سے زیادہ نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے یہ اسی دن ہی نکلیں، یعنی کہ 13 دسمبر کو جلسے کے فوراً بعد، اور پنڈی کا رخ کر دیں اور GHQ کے سامنے آ کے دھرنا دے دیں. تو یہ بھی کہا گیا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب جو استعفے ہیں، اب وہ استعفوں کا تو خیر نام ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا جی جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں ہم لانگ مارچ کریں گے، اور استعفے ہمارے اس وقت ساتھ ہوں گے. اب پہلے نومبر تھا، پھر دسمبر، پھر جنوری، کہ جنوری آخری مہینہ ہے اس حکومت کا. تو اب جناب جنوری سے بھی بات چلی گئی ہے فروری میں. اب میں آپ کو تھوڑی سی سچویشن سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بھی انفارمیشنز کی بنیاد پہ، اور اگر غلط ہو تو سر ہم ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ استعفوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 100% انکار کر دیا ہے. استعفوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 100% انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب سینٹ کے الیکشن تک تو اس بارے میں کوئی کویشچن کیا ہی نہیں جا سکتا. سینٹ کا الیکشن ہونے دیں، سینٹ کا الیکشن ہم لڑیں گے، جو ہمارا حصہ آئے گا ہم وصول کریں گے، اور سینٹ میں ہم اپنے بندے بھیجیں گے. سینیٹر منتخب ہونے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہونے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہونے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دو بڑی جماعتوں کے سب سے زیادہ لوگ جائیں گے. اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز صرف پنجاب سے اپنا حصہ وصول کرے گی، اور وہ بھی بہت چھوٹا حصہ ہے، تھوڑا حصہ ہے. ایک بات پھر سینیٹرز کا انتخاب جو کرنا ہے، یعنی کہ ٹکٹس کس نے دینے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب نے دینے ہیں. اگلا کویشچن یہ ہوگا. لہٰذا پیپلز پارٹی 100% انکار کر چکی ہے کہ جناب سینٹ کا الیکشن ہم آرام سے اطمینان سے لڑیں گے، اور نہ ہی ہم نے سندھ اسمبلی توڑنی ہے، نہ ہی ہم نے قومی اسمبلی سے استعفے دینے ہیں. اور اس کا مطلب ہوگا کہ ہم PTI کو کھلا میدان دے رہے ہیں، PTI اور ان کے اتحادیوں کو ہم کھلا میدان دے رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے سینیٹرز لے آئیں اور سینٹ میں 2/3 میجورٹی لے جائیں. یہ جنوری اور فروری کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا. اب جناب ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ جناب نواز شریف صاحب کو اور مریم صفدر صاحبہ کو
2 اور 2 4 کی طرح بالکل کلیئرلی ایک میسیج دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے پاؤں اتنی پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے، اور چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو آپ کے پاؤں پھٹ جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کلیئرلی پیغام دیا ہے کہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا۔ اور اگلی بات یہ کہ اب آنے والے دنوں میں آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کوئی گورنمنٹ سائڈ سے ایگریشن ہوگی، اور گورنمنٹ اب امپلیمنٹ کرے گی کہ جو اداروں کے بارے میں، قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں اور جو اہم اتھارٹیز ہیں ان کے بارے میں جو آئین کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی ڈیل کیا جائے گا، قانون جو کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی ڈیل کیا جائے گا۔ اور اس بات کو ریلیٹ کر لیں کہ جو غداری اور بغاوت اور انریسٹ یہ جو مقدمات ہیں درج کرنے کا اختیار جو ہے وہ وفاقی کابینہ نے تفویض کر دیا ہے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو اور صوبائی حکومتوں کو اور ہوم ڈپارٹمنٹس کو، ان کو دے دیا ہے کہ جناب آپ جب بھی ایسا کوئی آتا ہے تو آپ ایگزامن کریں اور ان کو ٹرائل کریں۔ اور آئندہ چند دنوں میں 2 مقدمے درج ہو جائیں گے اور ٹرائل بھی شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر مقدمہ درج ہوگا تو ٹرائل بھی ہوگا، یہ 2، لہٰذا ظاہر ان کو انفارمیشن پہنچ جاتی ہے، یہ بچے تو نہیں ہیں، تو ایک تو ان کو یہ میسیج دے دیا گیا ہے۔ یہ میسیج کوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا DGISI کی طرف سے نہیں دیا گیا، یہ میسیج دیا گیا ہے فوج پاکستان کی طرف سے، یہ میسیج دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے کہ جناب اب آپ تیار رہیں، نہ کسی دانشور کو آزادی صحافت کی چادر میں چھپنے دیا جائے گا، نہ ہی کسی پارلیمنٹیرین کو یا کسی سیاسی رہنما کو جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کی چادر میں چھپنے دیا جائے گا۔ یہ بات بڑے واضح طور پہ جا چکی ہے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کل کی تقاریر میں وہ سارا کچھ موجود نہیں تھا، ذرا درجہ حرارت نیچے آیا ہوا تھا اور زبانیں بھی کنٹرول میں تھیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جی، اب اچکزئی صاحب نے کیا کیا؟ اچکزئی صاحب نے یہ کیا کہ اچکزئی صاحب لاہوریوں کو ہی گالیاں شالیاں دے کے نکل گئے، پنجاب کو گالیاں دے کے نکل گئے، اور وہ گالی میں تو سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی اتنی ہی گالی ملی ہے جتنی کہ عام ان کے ووٹر سپورٹر کو ملی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو انگریزوں کا ساتھ دینے والوں میں یہ آپ کے جو لاہوریے بھی تھے، لاہوریوں نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا، اور پھر وہی پرانی تان لے کے آ گئے افغان والی۔ تو جب یہ بات کہی جائے گی انگریزوں اور سکھوں اور ان کے ساتھ ملا دیا، سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ ملا دیا لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، تو وہ اپنا زہر وہاں نکال کے گئے۔ اور بلکہ سادہ زبان میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ مریم صفدر صاحبہ کو، ساری مسلم لیگ نون کو، جتنی لیڈرشپ بیٹھی تھی، ان سب کو وہ گالم گلوچ کر کے، گالیاں دے کے، بےعزتی کر کے نکل لیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز مزے کی تھی، وہ یہ تھی کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ان کو کہا جاتا ہے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، اور جہاں پہ مینار پاکستان کا گیٹ نمبر 4 جو تھا وہاں سے لوگ کھسکنا شروع ہو گئے تھے۔ تو آخری اطلاع کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ شدید ترین معاملات خراب، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، ان کے درمیان میں کوئی نہیں۔ اور ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ جلسہ کرنے کے لیے مریم صفدر صاحبہ نے ہر حلقے میں وہ گئی تھیں، ریلیاں نکالی تھیں، پارٹی میٹنگز کی تھیں، کارنر میٹنگز کی تھیں، خطاب کیے تھے۔ 1 ہفتہ تک وہ پورے لاہور میں اپنے کارکنوں کو متحرک کرتی رہیں، موبلائز کرتی رہیں کہ جناب آپ نے نکلنا ہے، لیکن وہ نہیں نکلے۔ اور جاتی عمرہ سے ایاز صادق صاحب کے گھر اور ایاز صادق صاحب کے گھر سے مینار پاکستان چند منٹ میں انہوں نے اپنا فاصلہ طے کیا، اور ورنہ تو اگر لوگ ہوتے لاہور کی سڑکوں پہ تو پھر تو جناب ریلی کی شکل میں آنا تھا، ایک نمبر 1۔
नंबर 2, बिलावल भुट्टो कितनी देर में पहुंच गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब कितनी पहुंच गए। विद इन नो टाइम जी, चंद मिनटों में उन्होंने अपना फासला तय किया और जलसागाह में आके कारकुनों का इंतज़ार करते रहे कि कब जलसागाह भरेगा और ये हम आगे बढ़ेंगे। जो जलसा दिन की रोशनी में होना था, दिन की रोशनी में ख़त्म होना था मगरिब से पहले, वो जलसा मगरिब के बाद शुरू हुआ और रात की तारीकी में ख़त्म हुआ ताकि बत्तियाँ शत्तियों से बड़ा नज़र आए। तो काफ़ी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, नतीजा आप खुद मिला के देख लें। तो जनाब 13 दिसंबर जिसको कहा जा रहा था आर या पार, तो ये PDM के लिए मेरा ख़्याल है कि मामला पार हो गया और अब उनको ज़रा संभलते मौका मिलेगा, टाइम लगेगा। पीपल्स पार्टी अपना फ़ैसला सुना चुकी, अब ये फरवरी तक चला गया है मामला और आपको मालूम है कि फरवरी मिड में सेनेट का इलेक्शन हो जाना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर बहुत फासले पे खड़ी है और वज़ीर आज़म इमरान खान, मुझे तो कुछ और लगता है कि वो खैर मैंने आपको बता दिया कि बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और हुकूमत का उस पर किसी किस्म की रुकावट ना खड़ा करना, ये गौरतलब बात है। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।